بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، بہت سے مسلمان بھائیوں کا یہ سوال ہے جو ہماری نمازیں قضا ہوگی ہیں، ان کو ہم آسان طریقے سے کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو قضا نمازیں ادا کرنے کا آسان طریقہ بتایا جائے گا، جس پر عمل کر کے آپ اپنی قضا نمازوں کو بآسانی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کافی عرصہ گزر جانے کے بعد نماز پڑھنا شروع کی ہو، یا کبھی پڑھتا ہو اور کبھی چھوڑ دیتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ زندگی سے متعلقہ ضروری کاموں کے علاوہ سب کام چھوڑ کر نمازوں کی قضا شروع کر دے۔ وہ اس وقت تک قضا نمازیں ادا کرتا رہے جب تک اس کے غالب گمان کے مطابق تمام قضا نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ اگر اس دوران اس کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اس شخص کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص بھی اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے راستے میں ہی موت آ پکڑے، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، گویا نماز کو قائم کرنے والا اپنے دین کو قائم رکھنے والا ہے، اور نماز کو چھوڑ دینے والا اپنے دین کو ڈھا دینے والا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، جو شخص نماز چھوڑ دے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اس طرح ایک دو نہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جن میں نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں، بلکہ نماز میں سستی کرنے پر بھی طرح طرح کی وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ اور جس چیز پر وعید وارد ہو یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہو، وہ گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو خاص عمر میں جا کر نماز کا خیال آ جائے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پھر وہ اپنی پچھلی تمام عمر کی نمازیں قضا ادا کر سکتا ہے۔ مردوں عورت کو اس وقت سے نماز قضا ہونے کا حساب لگانا چاہیے جب سے وہ بالغ ہوئے، لیکن اگر کسی کو اپنے بالغ ہونے کی عمر کا پختہ پتہ نہ چلے تو علماء کرام نے عورت کے بالغ ہونے کی عمر 9 سال اور مرد کے بالغ ہونے کی عمر 12 سال بتائی ہے۔ پھر عمر بلوغت سے لے کر اس وقت تک جب وہ اپنی قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، اس وقت تک سب نمازوں کو ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ مسلمان پر ہر روز 20 رکعتیں فرض ہیں۔ قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کو شمار نہیں کیا جاتا۔ 2 فرض فجر کے، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر کی قضا ادا کی جائے گی۔ ان کی قضا نمازوں کی نیت اس طرح کی جائے، نیت دل کی ہوتی ہے۔ اگر زبان سے نیت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے فجر کی قضا نمازیں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کر قبلہ کی طرف اللہ اکبر۔ قضا نمازیں ادا کرنے کی ترغیب فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء فرض وتروں کی جب بھی نیت کریں، سب سے پہلے جو قضا ہونے والی نمازیں ہیں اس کی نیت کرتے ہیں۔ نیت اس طرح کیجئے، مثلا سب سے پہلی فجر جو مجھ سے قضا ہوئی، ابھی تک اس کو ادا نہیں کیا، اس کو ادا کرتا ہوں۔ ہر نماز میں اس طرح نیت کیجئے جس پر بکثرت نمازیں قضا ہیں، وہ آسانی کے لیے اگر یوں بھی ادا کرے تو جائز ہے۔ ہر رکوع میں، ہر سجدے میں 3 بار سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ صرف 1 بار کہے، مگر یہ ہمیشہ اس طرح کی نماز میں یاد رکھنا چاہیے کہ جب رکوع پورا پہنچ جائے اس وقت سبحان کا سین شروع کرے، اور جب عظیم کا میم ختم ہو کر چکے اس وقت رکوع سے سر اٹھائے۔ اسی طرح سجدے میں بھی کرے۔ ایک تخفیف یعنی کمی تو یہ ہوئی، اور دوسری یہ کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کی جگہ فقط سبحان اللہ 3 بار کہہ کر رکوع کر لے، مگر وتر کی 3 رکعتوں میں الحمد شریف اور سورت دونوں پڑھنا ضروری ہے۔ تیسری تخفیف یعنی کمی یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد التحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ چوتھی تخفیف یعنی کمی یہ کہ وتر کی تیسری رکعت میں دعائیں قنوت کی جگہ اللہ اکبر کہہ کر فقط 1 بار
یا 3 بار رب اغفر لی کہے۔ یاد رکھیے تخفیف یعنی کمی کے اس طریقے کی عادت ہرگز نہ بنائیے۔ معمول کی نمازیں سنت کے مطابق ہی پڑھیے اور ان میں فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنت اور مستحبات اور آداب کی بھی رعایت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پچھلی تمام قضا نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔